مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، انگریز نے 100 سال کی۔ مسلمانوں نے 800 سال کے اندر ہندو کی جو ستی کی رسم تھی، جس میں جب شوہر مرتا تھا تو بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، مسلمانوں نے اس رسم کو ختم نہیں کیا۔ لیکن جب انگریز آیا، انگریز نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس رسم کو ختم کیا کہ بھئی کوئی جلائے گا ہم اس کو جو ہے نا مار دیں۔ جو تقی عثمانی نے کتاب لکھی ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے اندر جو ہے نا کہا کہ براہ راست تو آپ قرآن اور حدیث کو فالو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ام ہانی کا شوہر گیا، وہ اپنا تعلق بحال رکھنا چاہتی تھی۔ اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے، وہ جوان لڑکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے یہ بہت عزت والے شوہر ہیں، میں دوسرا کرتی ہی نہیں ہوں، چھوٹا بچہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نام پہ بیٹھنا ہے۔ عورت کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے۔ اب مولوی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھئی ایک کی سانس نکل گئی تو دوسرے کے لیے وہ اجنبی ہے۔ جنگ اخبار میں بنوئی ٹاؤن کے مفتی کا وہ چھپا تھا، سید جلال پوری کا، کہ وہ اجنبی ہے۔ ایک فوجی افسر ہے، وہ شہید ہوا ہے میدان میں، جوان بیوی ہے، اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو اس کے مراد ختم ہو جائیں گے، تو کیا کرے گی؟ تو اس کے پاس ایک نفس بھی ہے، اگر وہ معاشرے کے لیے جو نا بگاڑ کا ذریعہ بنے وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ کو ایک بڑی بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ کتنی حکومت کی؟ انگریز نے 100 سال کی۔ مسلمانوں نے 800 سال کے اندر ہندو کی جو ستی کی رسم تھی، جس میں جب شوہر مرتا تھا تو بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، مسلمانوں نے اس رسم کو ختم نہیں کیا۔ لیکن جب انگریز آیا، انگریز نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس رسم کو ختم کیا کہ بھئی کوئی جلائے گا ہم اس کو جو ہے نا مار دیں گے۔ تو انگریز نے اچھا کیا کام کیا، برا کیا؟ اور مسلمانوں نے آج یہ گیدڑ جو بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے نا۔ جب کام نہیں کیا ہے تو یہ اس قابل ہیں کہ یہ ذلیل ہوں، یہ اس قابل ہیں کہ اس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے نا ایک غضب کی کیفیت ہو۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان عورت کا جب شوہر گم ہو جاتا تھا، یہاں سارے حنفی تھے، اس کو انتظار تھا کہ 80 سال انتظار کرو۔ اب اگر ماں کے پیٹ میں جو ہے نا بچی کا نکاح ہو جائے نا، اور پھر جو ہے نا 80 سال کے بعد اس کا شوہر اس کو ملے، تو قرآن تو کہتا ہے 80 سال کے بعد تو وہ نکاح کے قابل ہی نہیں رہتی ہے، 70 سال کے بعد بھی نہیں رہتی ہے۔ لا یرجون نکاح، تو ان کا کپڑوں کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح کی عمر ہی اس کی نہیں رہتی ہے۔ اچھا پھر اتنے بیوقوف کہ اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ 60 سال میں جو ہے نا شوہر گم ہو جائے تو بھی 80 سال انتظار کرو، 20 سال میں اس کا شوہر گم ہو جائے تو بھی 80 سال انتظار کرو۔ انگریز نے جو ہے نا، اچھا مولوی کو ایک عورت جو ہے نا اس نے کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتی ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو نکاح کر نہیں سکتی ہو، حنفی مسلک سے تو آپ ادھر ادھر جا نہیں سکتے ہو۔ اس نے جا کے عیسائی بن گئی۔ مولانا شویتانی نے کتاب لکھی ہیلہ ناجزہ، بولے یار یہ تو عورتیں جو ہے نا یہ بڑی ذلیل کمینی ہے، یہ جو ہے نا فحاشی اور یہ رنڈیاں یہ فلانا، اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ بولتے کہ یہ جو ہے نا انتظار نہیں کر سکتی ہے۔ بولتے کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، اب اگر فتویٰ دیتے نا کہ مرتد ہو گئی ہے اس کو مارو، تو پھر تو مولوی کی خیر نہیں تھی، یہ فتویٰ تو دے نہیں سکتے تھے۔ اس نے جا کے جو ہے نا کہا کہ مالکی مسلک کے اندر 4 سال کا انتظار ہے، 4 سال انتظار کے بعد پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے شادی کر سکتی ہے۔ سب نے کہا کہ واہ 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 زبردست، مولانا شویتانی نے کتنا زبردست کام کیا کہ وہ امام مالک کے اس کے اوپر جو ہے نا فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت کے وقت جو ہے نا ہم اب تو جو تقی عثمانی نے کتاب لکھی ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے اندر جو ہے نا کہا کہ براہ راست تو آپ قرآن اور حدیث کو فالو کر ہی نہیں سکتے ہو، اور جو ائمہ مجتہدین تھے اس کے بعد کوئی علم نہیں رہا، علم باقی رہا نہیں ہے، سب جاہل رہ گئے ہیں، ان کی تقلید ضروری ہے۔ اب سود کو جائز کرنے کے لیے اس نے کس کی تقلید کی ہے؟ اب تو ساری تقلیدوں سے نکل کر جو ہے نا معاملات بدل گئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انگریز نے مسلمانوں پر بھی یہ جو تھوڑے ہل گئے نا کہ وہ 80 سال کی بجائے جو ہے نا 4 سال،
ان کی علمی صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ ام ہانی کا شور گیا، وہ اپنا تعلق برقرار بحال رکھنا چاہتی تھی. اگر ایک عورت کا شور فوت ہوتا ہے، وہ جوان لڑکی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہ بہت عزت والے شور ہیں، میں دوسرا کرتی ہی نہیں ہوں. چھوٹا بچہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نام پہ بیٹھنا ہے. پروین شاکر کو دیکھو، ایک بیٹا تھا، اس کو آزادی بھی تھی، وہ دوسری نکاح کر بھی سکتی تھی، کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا. شوہر نے دوسرا نکاح کیا، پھر بھی زندگی بھر اس نے اسی شوہر کو نبھایا. اس کی یادوں کے اندر اس نے نظمیں لکھی، سارے معاملات کیے. تو عورت کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے. اگر وہ زندگی بھر جو ہے نا رہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. تو بیوی اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب مولوی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھائی ایک کی سانس نکل گئی تو دوسرے کے لیے وہ اجنبی ہے. جنگ اخبار میں بنور ٹاؤن کے مفتی کا وہ چھپا تھا، سید جلال پوری کا، کہ وہ اجنبی ہے. مہاجروں کے اندر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے تو دوسرے نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. سندھیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، بلوچوں کے اندر ایسے ہیں. ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے، کوئی عمل تو نہیں کرتا. اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک فوجی افسر ہے، وہ شہید ہوا ہے میدان میں، اس کی جوان بیوی ہے. اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو اس کے مراحت ختم ہو جائیں گے. اس کے بچے ہیں بہت سارے، اب اس کو اس نکاح بھی نہیں ملتا ہے تو کیا کرے گی؟ اگر وہ نکاح ثانی کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے جو اس کے مراحت ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ مراحت کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایک نفس بھی ہے. اگر وہ معاشرے کے لیے جو نا بگاڑ کا ذریعہ بنے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو کیا اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کا شور گم ہو یا جس کا شور فوت ہو اور وہ اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہتی ہے تو یہ جو ایگریمنٹ والا مسئلہ ہے یہ مستقل نکاح نہیں ہے. مستقل نکاح جیسے امریکہ کے اندر اس کے لیے جائیداد والی بات ہے، اور اس کے لیے کیا والی بات ہے؟ اس کے لیے اسے مختصر چیزوں کا جو ہے نا وہ ہے معاملہ ہے. دونوں میں فرق ہے. سعودیہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اگر کسی ایک کے ساتھ ریلیشن ہو تو پھر جو ہے نا یہ ماحول بگڑے گا نہیں. جہازوں کے اندر آدمی باہر سے آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ فلانے ملکوں سے جو آیا ہے وہ اپنا نام لکھوائے، اپنا کنٹیکٹ نمبر. ہو سکتا ہے ذہن میں جو ہے نا میرا یہ تصور آتا ہے کہ وہاں لوگ اگر یہ معاملات کرتے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی جراثیم آتے ہوں، لیکن اگر اس کی عدت ہوگی، اس کا باقاعدہ ایک معاملہ ہوگا تو یہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ایڈز وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا، اور پوری دنیا اس کو قبول کرے گی. اور پوری دنیا کے اندر جو یہ فحاشی والے معاملات ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں گے. ان کے اوپر ان کا اطمینان ہوگا. ان کو مقدمے نہیں لڑنے پڑیں گے عمران خان کی طرح کہ اس کا وہ بچہ ہے کہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر، ایک جو مستقل چیز ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی آدم اور حوا کو کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اس کے قریب مت جاؤ ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں شمار ہوگا تمہارا. اب وہ درخت کون سا تھا؟ الا تجوع ولا تعرا. یہ درخت ایسا ہے جس کے قریب تم جاؤ نا تو بھوکے ہو جاؤ گے، ننگے ہو جاؤ گے. ایسا کوئی درخت ہے؟ یہ ریلیشن والا درخت تھا.
حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، شیطان نے کہا کہ یہ ہمیشہ رہنے والے درخت کی نشاندہی کروں؟ اور اولاد کی شکل میں آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے نا. پھر آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بولتے کہ ہم نے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے یہ اپنے اختیار سے نہیں کیا. اب مسئلہ یہ کہ جب وہ اپنے معاملات کے اندر مجبور ہو گئے، جیسے انسان کے پاس بھوک اور کھانا ہے، پیاس ہے، اس طریقے سے یہ جو جنسی معاملات ہیں اس کے اندر بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اور اس مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی یہ معاملہ سرزد ہوتا ہے تو اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. یعنی جیسے آدمی کھانا پینا جنسی، اس کو آپ رحمانیت کی طرف لے جاؤ گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ اور بگاڑ کی طرف آئے گا. یہ جو عیسائی ہیں ان کی قبرستان جو ہے نا، یہ نجائز بچوں سے جو ہے بریلوی نکلے. ان کی جو عبادت گاہ ہیں وہاں ان کی عورتیں وقف ہو جاتی تھی کہ بھئی ہم نے شادی نہیں کرنی ہے، اور اندر سے ان کے معاملات ہی خراب ہوتے تھے. پھر وہ بچوں کو جو نا مار کے دفن کر دیتے تھے. رہبانیت تو اسلام کے اندر نہیں ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ پہلی رات اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی تجھے طلاق، چھوڑ دیا اس کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ طلاق جو ہے نا تو ناپسندیدہ عمل ہے. تبلیغی جماعت کا جو عمل ہے یہ تو فرض سنت واجب کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اس مستحسن کام کے لیے ایک ناپسندیدہ کام کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دے دی تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں اگر آدھا حق مہر ہو تو مسئلہ نہیں ہے نا. اب آدھا حق مہر جو ہے نا وہ تو اچھا خاصا بنتا ہے. وہ اگر آپ دے دو تو عورت بھی خوش ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ لگایا بغیر میری جان بھی چھوٹی. کہ کل کو جو ہے نا میرا معاملات پھر وہ والا نہیں رہتا. ایک شوہر دیدہ جو عورت ہوتی ہے، مولوی بحث کرے گا کہ نہیں یہ تو خلوت صحیح آتی ہے نا. مولوی تو اپنے حساب سے جو ہے نا وہ اندازے لگاتے ہیں، اپنے حساب سے ان کے مسئلے مسائل ہوتے. لیکن ایک شوہر جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ گھر کا امیر ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے. بچوں کے لیے یہ ریاست کے لیے بنیاد ہوتی ہے. جب آپ ایک اچھی عورت ہوتی ہے وہ امور خانہ داری کی ماہر ہوتی ہے، اور ایک اچھا شوہر جو ہے وہ ایک بہترین منتظم ہوتا ہے. یہ ایک تربیت گاہ ہے گھر بھی. جب آپ کو وہاں سے تربیت نہ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟